اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو روزہ رکھنے اور اطمینان کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو بھی جانا ہے، آرام کرنا ہے، پھر بھی تراویح کے بعد آپ لوگ بیٹھے رہے قرآن کی محبت میں، تفسیر کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ قرآن کا نور، قرآن کا علم ہمیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کی نصف، آدھے پارے کے بعد جو رکوع شروع ہے، اس رکوع کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ سنیں۔ کتب علیکم القتال، تم پر جہاد کو لکھ دیا گیا، وہو کرہ لکم، درا حال ہے کہ وہ تمہیں، گرچہ کہ وہ تمہیں ناپسند ہو۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اسی آیت کا وہ ٹکڑا ہے، اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، تم یہ چاہتے، تمہاری چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ ہو، تمہاری چاہت یہ ہوتی ہے کہ وہ ویسا نہ ہو، لیکن وہ ویسا ہو جاتا ہے۔ چاہت تو ہوتی ہے کہ ویسا نہ ہو، لیکن ویسا ہو جاتا ہے۔ ویسا کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تمہیں نہیں معلوم، ویسا ہونا، اسی میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے، اسی میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے، اس لیے ویسا ہو جاتا ہے۔ وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بہت سے چیزوں میں انسان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہونا، ایسا ہونا، لیکن ویسا نہیں ہوتا، وہ ویسا نہیں ہوتا۔ میں مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھاؤں۔ میرے ساتھ ایسا کئی مرتبہ ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک انسان بڑی تمنا، بڑی آرزوؤں کے ساتھ مجھے دلی جانا ہے یا ممبئی جانا ہے، بڑی آرزوؤں اور بڑی تمناؤں کے ساتھ کہ دلی جانا ہے، بمبئی جانا ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پہنچا سفر کی پوری تیاری کے ساتھ۔ وہاں پہنچنے کے بعد اسے معلوم ہوا، اس کی چاہت تو یہ تھی کہ میں جاؤں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ ٹرین تو نکل چکی ہے۔ ٹرین، اب بتاؤ افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں جیسا چاہتا تھا ویسا کیوں نہیں ہوا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں آپ لوگوں کے حساب سے سمجھاؤں۔ ہالیڈیز آنے والے ہیں، چھٹیوں کے دن آنے والے ہیں، اب بیٹھ کر پلان بنا رہے گھر میں کہ یہ ان چھٹیوں میں کہاں جانا ہے۔ ایک پلان بنا، اس کے لیے فلائٹ میں ٹکٹ بک کیے، مہینوں سے اس کا انتظار، اس کے لیے تیاری، اور جب ایئرپورٹ کو پہنچنے کے بعد وہاں اعلان ہو رہا ہے، وہاں ان کو معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو چکی ہے۔ آپ کی فلائٹ، اب سارے فلائٹ کینسل ہے ایک ہفتے کے لیے۔ اب بتاؤ کتنا افسوس ہوگا؟ جیسا میں چاہتا تھا ویسا کیوں نہیں ہوا، میری چاہت کے مطابق کیوں نہیں ہوا۔ اس آیت کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹرین میں، ہو سکتا ہے کہ اس فلائٹ میں تمہارے لیے نقص ہو، تمہارے لیے عیب ہو، آگے چل کر کوئی مصیبت آنے والی ہو، اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس مصیبت کو تمہارے سے دور کر دیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس مصیبت کو، ہوتا ہے نا بہت سے مرتبہ ایسا انسان سوچتے ہیں کہ ایسا کرنا
یہ ہونا بول کو انسان سوچتے ہیں. بہت سے مرتبہ انسان سوچتا ہے کہ یہ بزنس کرنا، یہ کاروبار میں کرنا، لیکن وہ شروع ہی نہیں ہو پاتا. وہ پوری تیاری کرتا ہے لیکن وہ ہو نہیں پاتا. کیوں ہو نہیں پاتا؟ وہ اللہ ہونے نہیں دیتے. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو نہیں معلوم کہ آگے چل کر اس بزنس میں، اس کاروبار میں اسے کیا نقصان ہونے والا ہے. اس لیے اللہ پہلے ہی سے اس کو اس نقصان سے بچا لیتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا کیوں نہیں ہوتا؟ اور آسان سمجھاؤں، مثال کے طور پر بعض لڑکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ فلاں گھر میں ہو جائے، ہمارا رشتہ فلاں لڑکی سے ہو جائے. اب اس کے لیے وہ بہت کوششیں کرتے ہیں، بھان کو ریڈی کرنا، خالہ کو ریڈی کرنا، ان کو بھیجنا، وہاں بات کرنا، کسے بھیجنا، سب بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد آخر میں دیکھے تو وہ رشتہ جڑاش نہیں، وہ رشتہ ہی نہیں جڑا. یا پھر لڑکی والے یہ چاہتے ہیں کہ فلاں لڑکے سے ہماری بچی کا نکاح ہو جائے، اس کے لیے وہ ان کے گھر کو جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تعلقات بڑھاتے ہیں، لیکن آخر میں معلوم ہوا کہ لڑکا لڑکی سے راضی نہیں، رشتہ نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے دل برداشتہ نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا. فرسٹ مسجد کو آ کو 2 رکعت نماز پڑھنا اگر لڑکے ہیں تو، اگر لڑکی والے ہیں، لڑکیاں ہیں تو گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ کو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ اس رشتے میں بھلائی نہیں تھی اس لیے آپ نے نہیں جوڑا، اس رشتے میں بھلائی نہیں تھی، خیر نہیں تھا، اس لیے آپ نے یہ رشتہ نہیں جوڑا. اللہ کا شکر ادا. تو میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. انسان کو ہر حال میں اللہ کی منشا پر راضی رہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. یہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہ اے مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرے، اسی طرح مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ مشرک مردوں سے نکاح نہ کرے. مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ غیر ایمان والی عورتوں سے نکاح نہ کرے، اسی طرح مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیر ایمان والے مردوں سے نکاح نہ کرے. یہ قرآن کا حکم ہے. آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، ہائر جو ایجوکیشن مطلب پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں، جو کالج میں ڈگری ہولڈر ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اکثر ان لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اکثر عام طور پر ان لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو بیوی ہو، وائف ہو، وہ ہماری لیول کی ہونی چاہیے. اب یہ لیول کے چکر میں کیا کرتے ہیں، وہ مذہب وغیرہ نہیں دیکھتے، کسی کافرہ سے، غیر ایمان والی سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، لائف پارٹنر. اب وہ ٹھیک ہے جوڑ لیے، اب ان کا مزاج سیٹ ہو گیا، لیکن مسئلہ کب ہوتا ہے، انہوں بھی مذہب چھوڑ کو ان کے مذہب کو گئے نہیں، انہوں بھی ان کا مذہب چھوڑ کو ان کے مذہب کو آئے نہیں. انہوں بھی اسلام پو ہی، انہوں غیر ایمان تو غیر ایمان پو انہوں بھی قائم ہیں، دو جنے بھی زندگی چل رہی ہے. علماء سب دیوانے نہ، ان کی باتیں سب نہیں سنتے، زندگی چل رہی ہے. مسئلہ کب کھڑا ہوتا اگر کو بولے تو جب ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں. جب ان کے بچے، کیوں بولے تو ایک طرف دیکھے تو ایمان ہے، دوسری طرف دیکھے تو شرک ہے. اب بچے نہ ایمان میں رہتے ہیں نہ مشرک میں رہتے ہیں. یہ بچے جو ہے بیچ کی ایک مخلوق ہو جاتی ہے. بچے
بیچ کی ایسے کئی مثالیں ہیں، ایسی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ تعجب کریں گے کہ حضرت کو اتنا معلوم کیا کر کو۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اس آیت کی مخالفت کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں، یعنی ایمان والے ہو کر غیر ایمان والی سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں، یا غیر ایمان والی ہو کر غیر ایمان والے سے رشتہ ہے، یا ایمان والا ہو کر غیر ایمان والی سے رشتہ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ رشتہ نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ تو زنا کے حکم میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان عورتوں سے نکاح کرے، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان مردوں سے نکاح کریں۔ بہت سے لوگ صرف نکاح کے واسطے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ایمان میں داخل ہو گئے تو پھر نکاح جائز ہے، لیکن نکاح کے واسطے ایمان میں داخل ہونا یہ تو صحیح نہیں ہے نا۔ ایمان میں داخل ہونا بولے تو دل سے ایمان میں داخل ہونا، اور جو دل سے ایمان میں داخل ہوتا ہے پھر وہ مر گیا تب بھی وہ ایمان سے نہیں پھرتا۔ ایک ہریانہ کا ایک واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس وقت پیپروں میں نیوزوں میں بہت مشہور ہوا تھا، شاید واٹس اپ وغیرہ اتنا زیادہ نہیں تھا، 2011-12 کی بات ہے۔ وہاں کا ایک منتری تھا، چندر موہن اس کا نام تھا، ہریانہ کا ایک منتری۔ اسے نکاح کرنا تھا مسلمان عورت سے، تو اس نے اپنا نام بدل کر چاند محمد نام رکھ لیا۔ منتری نکاح کے واسطے اس نے کیا کیا، میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بعد میں ایسا ہی ہوا، دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا، دل میں اس کے ایمان نہیں اترا تھا، چاند محمد نام رکھا اور پھر نکاح ہوا، اور جو زبان سے کلمہ پڑھا ہے کب تک وہ کلمے پر قائم رہے گا۔ 6 مہینے کے بعد پھر ایسا ہوا کہ اس نے میڈیا کو بلا کے میڈیا کے سامنے پھر اس نے یہ کہا کہ میں چاند محمد سے پھر چندر موہن ہو رہا ہوں، میں اپنا مذہب تبدیل کر رہا ہوں بول کر پھر وہ اپنے جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ تو صرف نکاح کے لیے مذہب تبدیل کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ مسلمان مردوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان عورتوں سے نکاح کریں، اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ مسلمان مردوں سے نکاح کریں۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عدت کو بیان کر رہے ہیں کہ کسی عورت کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو اس عورت کو کتنے دن عدت گزارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں عدت بیان کر رہے ہیں 4 مہینے 10 دن۔ کتنے مہینے؟ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں اگر اس میں غور کریں۔ آپ جانتے ہیں زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو عورتوں کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ عورتوں کو جانوروں میں سے ایک جانور سمجھتے تھے۔ یورپ والوں کی تاریخ پڑھیں گے آپ تو آپ حیران ہوں گے کہ یورپ والے وہ ایک مخلوق سمجھتے تھے اور بہت زیادہ ان سے خدمت لیتے، کام لیتے، یہاں تک کہ کھیت میں ہل جوتنے کے لیے بھی بیل کی جگہ عورتوں کا استعمال کرتے تھے، ناگرنے کے واسطے بھی عورتوں کا استعمال کرتے تھے۔ اتنا زیادہ ظلم عورتوں پر پہلے ہوتا تھا، لیکن اسلام آیا اور اسلام نے سب کو برابر حق دیے، عورتوں کو ان کا حق دیا اسلام نے۔ آپ خود یہاں کی تاریخ پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پر۔ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کے ساتھ عورت کو اس کو سوار کر دلہن بنا کر شوہر کی میت کے ساتھ عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ جانتے نا وہ ستی کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں، تو وہ رواج تھا، لیکن اللہ کے فضل سے
اسلام آیا تو وہ سارے رواج ختم ہوئے۔ عربوں کے تاریخ میں بھی زمانے جاہلیت میں یہ ملتا ہے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تو وہ عورت کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ تمہارے شوہر کی روح بھٹک رہی ہے، وہ آ کر تمہیں لے جائے گی، تمہارے شوہر کی روح آ کر تمہیں یہاں سے لے کر جائے گی۔ اب وہ بیچاری بیوہ جنگل کے حوالے، جانوروں کے، درندوں کے نوالے بن جاتی تھی، وہ درندوں کے نظر ہو جاتی تھی۔ ایسا ظلم تھا پہلے، لیکن اسلام آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے عورتوں پر ظلم ختم ہے، آج سے عورتوں پر۔ آج بھی اسلام کے علاوہ کئی مذاہب ایسے ہیں جن کے یہاں یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، ان کی یہ مینٹالٹی ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شادی کر کو 2 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد تو بھی مر کو رہن دے۔ بیوی کتنی بھی جوان، کتنی بھی حسین، کتنی بھی خوبصورت ہو، شادی کے بعد شوہر مر گیا تو پھر پوری زندگی اسے دوسرا نکاح، دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے بہت سے ایسے بھی ہیں مذہب جو یہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد عورت کو اچھا کھانے کی اجازت نہیں، اچھے پہننے کی اجازت نہیں، زندگی بھر انہیں اچھا نہیں کھا سکتی، زندگی بھر اچھے کپڑے نہیں پہن سکتی انہیں۔ بتاؤ یہ سب ظلم ہے کہ نہیں؟ اسلام نے یہ سارے رسم و رواج ختم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ آزاد ہے، یعنی اسے مکمل اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اچھا کھا سکتی ہے، اچھا پہن سکتی ہے، اچھے طور پر رہ سکتی ہے، اور اگر شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ وہ آزاد ہے، اپنی زندگی پھر وہ اپنے مطابق جی سکتی ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اتنی پیاری تعلیم کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مذہب سے سچی محبت نصیب فرمائے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔